مہربانی سر، جی بسم اللہ سر، بہت شکریہ سر۔ میں وقت زیادہ کیونکہ نہیں چاہ رہا ہوں، حیثیت میری میزبان کی ہے، لیکن میرے خیال ان باتوں کی تھوڑی تھوڑی ضرورت ہے۔ روٹین کے فضیلت آل نبی کے کون سے واقعات ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں، جو بزرگ علماء کو سن چکے، ان کے ذہن میں تو بہت کچھ ہے، لیکن ہماری گفتگو اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ ہم ان مسلمان پی ایچ ڈی ہولڈروں کو بتانا چاہ رہے ہیں شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے، ہاں کہ آپ جو چاہیں قانون بنتے رہیں۔ آپ کا حافظہ اگر ساتھ دے رہے ہیں نا، نہیں تو میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے عمران خان کا وہ دور اقتدار تھا، پنجاب میں اسپیکر تھے چودھری پرویز الہی، تب بھی ٹیسٹ ڈوز صحابہ والی دی گئی تھی، اور آپ کے صوبے کی اس اسمبلی میں جھنگ کے ایک ایم پی اے نے قرارداد پیش کی تھی۔ یہ قراردادوں کے بڑے ماہر ہیں، اور ایک تو مٹھائیاں تقسیم کرنے کی انہیں جلدی بڑی ہوتی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی یہی ہوا تھا، اور اس قرارداد کا میرے سارے ہی اپنے بزرگ اور بھائی بیٹھے ہوئے، عزیز بچے بیٹھے ہوئے، اس قرارداد کا متن پتہ کیا تھا کہ جیسے صحابہ کرام کو رضی اللہ کہتے ہیں، ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے، لکھا جائے۔ قرارداد پیش کر دی گئی، ایم پی اے صاحبان نے ہاتھ اٹھا کے تائید کر دی، قرارداد کثرت رائے سے منظور ہو گئی کہ جیسے اصحاب محمد رضی اللہ ہوتے اور کہا جاتا، ویسے اولاد محمد کو۔ مجھے ان ایم پی ایز کی سمجھ نہیں آتی، اوے تمہیں پبلک نے بھیجا تھا نالیاں گلیاں بنانے کے لیے، تم دین بنانے لگ گئے ہو کہ جی ہمارا ووٹ ہے جی بالکل صحیح ہے جی، جو حضور کے صحابہ جیسے رضی اللہ ہے ویسے حضور کے بیٹوں کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا، لکھا جائے گا، امام حسن بھی رضی اللہ۔ میرے سامنے برادریوں والا مجمع بیٹھا ہے، یہ جو ایم پی ایم این ہوتے ہیں یہ بھی تو برادریوں سے جاتے ہیں، انہیں پنجاب کے کلچر کا نہیں پتا کہ ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے بیٹا، اب یہ قانون بات لمبی نہ ہو جائے، کثرت مہربانی سر کثرت رائے سے قرارداد پاس ہو گئے۔ متوجہ سر، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مہربانی سر، وہ جو ایم پی اے صاحب ہیں نا جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی، انہوں نے اس قرارداد کی فوٹو کاپی لی، قرارداد پاس ہو جاتی ہے، لیکن قانون تب بنتا ہے صوبے میں کہ جب صوبے کا گورنر سائن کر، وگرنہ قرارداد کاغذوں کا پلندہ بن جاتا۔ قرارداد پاس ہونے کی، آجو بیٹے نیئر، مالک آپ کو صحت دے، میرے میں آجے تشریف رکھیں، اجازت ہے میں بات کر لوں؟ وہ جو ایم پی اے صاحب تھے نا، اللہ کرے اتنے مجمع میں سے کسی بندے کے ذہن میں آ جائے کہ قرارداد کس نے پیش کی تھی، ہمارے ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ایسے نام لیے جائیں۔ وہ قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے نا جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ پہنچا۔ یہ گوگل پہ یہ آپ کو تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، اور خود وہ ایم پی اے صاحب، ینگ ایم پی اے، وہ اپنے ابے کی پیروں کی طرح بیٹھ گیا اور
وہ قبر کے اوپر نا جی وہ قرارداد صحابہ رضی اللہ اولاد محمد رضی اللہ والی قرارداد وہ قبر پہ رکھ. 2 دن بعد میرا کربلا گام شاہ میں خطاب تھا. میں نے کہا ایم پی اے صاحب ساری زندگی تیرا ابا کہتا مر گیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں, یہ مردے فوٹو کاپیاں بھی پڑھنے لگ گئے. اچھا خیر, کیونکہ اس میں تفصیلات بہت سی ہیں, پھر کبھی موقع رہا تو بات ہو سکتی ہے. وہ جناب اور رولا پہ گیا, قرارداد پاس ہو گئی, قرارداد پاس ہو گئی. اور ان میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا, یہ اس بل کا نام جو صوبے والا بل تھا اس کا نام رکھا گیا تھا تحفظ بنیاد اسلام بل. پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے, گجرات والے چودھری, بڑی معذرت کے ساتھ جی پیر صاحب کے ضلع فیلو ہیں جی بسم اللہ. نہیں جی نہیں, وہ ڈیرا خیر بہرحال جو بھی ہے نا جی, اور میں پاویں کراچی ٹور جاواں قلعہ میاں سنگھ ہی لکھیا جانا. متوجہ حضرت کا یہ چودھری پرویز الہی پنجاب کے چودھریوں میں سے واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ جاتی. نہیں سارے بندیاں نو اندازہ ہی نہیں جن کی اس ملک کے حالات پہ نظر ہے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. خیر چودھری پرویز الہی نے مرکزی کردار ادا کیا. پیر صاحب مرکزی کردار, ایک ایم پی اے نو بلا کے, او یار ہم ساری زندگی اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے, یہ اسلام کا بہت بڑا کام ہے, ہماری آخرت سنور جائے گی. اور کام کیا ہے کہ جیسے صحاب رضی اللہ ویسے بیٹے محمد کے بھی رضی اللہ ہونے چاہیے. میرے خیال 2 یا 3 دن بعد گجرات میں کہیں میرا خطاب تھا. میں نے کہا چودھری صاحبان, پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا مونس الہی, یہ مونس الہی اس زمانے میں عمران خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر بنا تھا, تب نئی سنگتیں تھیں اور وفاقی وزیر. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونس الہی ہے, ماڈرن ہے, پڑھا لکھا ہے, کلین شیو ہے, اور جو بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہ ذاتوں شاتوں پہ کچھ زیادہ دھیان نہیں دیتے. میں نے کہا لیکن یہ فرانس میں بھی چلا جائے, یہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا, پہلے لکھتا ہے چودھری پھر لکھتا ہے مونس الہی. میرے سامنے برادریوں والے بندے یہاں بیٹھے میں, میں پنجاب کے کلچر کی بات کر رہا ہوں. بندے کہیں گے رضوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ مونس الہی پرویز الہی کا بیٹا ہے, تو جب چودھری پرویز الہی کا بیٹا ہے تو چودھری مونس الہی لکھے گے نا. تیرے بھی کیا کہنے, چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. ذرا زحمت فرمائے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. مہربانی سر. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا اور قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا گیا. ساڈا ادھا ملک بلاں نو بجلی دے بل نہیں سمجھدا, اور یہ بھی بل ہے. ویسے یہ بل بجلی دے ہون یا انج دے ہون. اچھا ضیاء الحق کے دور سے یہ قانون بنا تھا کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا نا اسے 3 سال سزا ملے گی. تو میرا خیال ہے علماء کرام کو مطمئن رہنا چاہیے تھا. سزا 3 سال ٹھیک تھی, عدد نیک تھا, لیکن حد ہو گئی ہے یار. میں اللہ پور کی زرخیز مٹی پہ زرخیز ذہنوں سے خطاب کر رہا ہوں. کیا 3 سال سزا ٹھیک نہیں تھی؟ لیکن ان قبل کعبوں کی 3 پہ بھی تسلی نہیں ہوئی. کہنے لگے نہیں, عمر قید. یہ ہم کہتے تو ہماری جان کھانی تھی, لیکن خود کہہ رہے ہیں جی عمر قید ہونا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ قانون جو بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں, لیکن آپ کو یہ جو طبیعت کی تیزیاں ہیں نا ان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ یہ نسلوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ شاید جی شیعہ صحابہ کے بارے کی عزت نہیں کرتے, اس لیے یہ تل میں لا رہے ہیں. صدر پاکستان شیعہ نہیں ہے,
اس نے انسانی حقوق کی بات کی ہے. اس نے کہا قانون اس لیے میں اسے نہیں بنا سکتا کہ اس میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اور میں پیپلز پارٹی کی ایم این اے شیری رحمان کو بھی سلام کر رہا ہوں، جس نے پورے سینٹ کے ممبران سے خاتون ہو کے احتجاج کیا ہے کہ یہ انسانی رویوں کے خلاف قانون ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم صحابہ کبار کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یار دوسری دنیا کو یہ تم پیغام کیا دے رہے ہو؟ وہ اسلامی ملک کیا سوچیں گے کہ پاکستان میں رسول اللہ کے صحابہ کی عزت کروانے کے لیے قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ اور سیانے مولویوں بنو، عزت بل سے نہیں ہوگی. عزت ان صحابیوں کی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نیت ٹھیک کرنی پڑے گی. ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. میں حلف نے قسم، بیٹا میری طرف دیکھیں، نہیں ڈسٹرب کم از کم ہمیں نہ کریں، آپ سلسلہ جاری رکھیں. پروگرام لائیو چل رہا ہے، او بسم اللہ، مہدی بیٹا بیٹھا ہے. اصل ویسے نہ لائیو والوں کو اللہ زندگی دے، لنگر پانی تو سارے ہی مولا دی کھا رہے ہیں، پر لائیو والوں نے کمال کر دی. جب سے مجلس لائیو چلی ہے نا، اب کوئی نہیں کہتا مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا. موبائل ہر جیب میں ہے، واٹس ایپ کھولتے ہی 3-4 مجلسیں گزر جاتی ہے. اگر مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر اس ملک میں نکاح بچا کس کا؟ لہذا پروگرام لائیو چل رہا ہے اور میں حالات کی بات کر رہا ہوں، وقت کی بات کر رہا ہوں. پچھلے بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بہت شکریہ سر. گلا میرا خراب ہے لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی. میری صحت نہ دیو کہ سبحان اللہ کرو میرے نام. یا اہلی یہ بات مجھے مہربانی سر، مجھے یہ بات بالکل میں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں. یہ صحابہ کبار کا ایشو جو کھڑا کر کے بیٹھے ہیں نا، ان کے بڑوں نے بانی پاکستان کو کافر اعظم لکھا تھا. قائد اعظم کو بابا جی کافر اعظم. بزرگ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے اور بچے بھی میری بات کی گواہی دے دیں گے، بانی پاکستان کو کافر اعظم، قائد اعظم کو کافر کافروں نے کہا تھا. ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیزوں کی 3-4 آوازیں آئی ہیں مسلمانوں نے، لیکن سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا. میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. سادہ مسلمانوں نے گیٹ اپ، اسلامی گیٹ اپ رکھنے. اچھا وقت ہی نہیں ہے کیا کروں. جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا، انہی کے دوترے پوترے آج سینٹ میں کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے. اچھا میں دوترے پوترے کہہ کے پریشان ہو گیا ہوں. اب پنجابی تو نہیں سمجھتے نا، میں نوں بابا انجی لگ رہا ہے میں جرمنی سے خطاب کرنا آ گیا. اور جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا، انہی کی نسلیں، انہی کے دوترے پوترے آج اسمبلیوں میں کہہ رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے. بنانے والے کو کافر کہا، اور جب ملک دنیا کی کمزوری بن گیا تب کہتے ہیں ملک ہمارا ہے. ان کا پرانا مزاج ہے، یہ وارثوں کو کافر کہیں گے، ورثے میں قبضہ رکھیں گے. کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. اور ایک بات میں بہت ضروری اعلان کر رہا ہوں، مہربانی سر آپ جیے. آج یہ صحابہ کرام کا ایشو اٹھانے والے، یہ قبلے کعبے خود چاہتے ہیں کہ صحابیوں کی توہین ہوتی رہے، ان کی دکانداریاں چلتی رہے.
یار میں آج کی مثال دے رہا ہوں، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سارے دن کی مجلس اس میں محفوظ ہے. اپنی مرضی کے کسی حال میں لے جاؤ اور ساری پبلک اپنی ذمہ داروں کی بٹھا لو اور دیکھو کہ کہاں پہ توہین ہوئی ہے. ہم چپ رہتے ہیں کہ یار ہمارے بڑے بھائی، لیکن اس ملک میں بڑے بھائیوں کا نہ ناراض ہوتے پتہ چلتا، نہ راضی ہوتے پتہ چلتا. جناب کی تسلی نہیں ہو رہی. پہلے تو نے ہمیں گالیاں دی کافر کا، ہم پھر بھی چپ رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بڑا چھوٹے بھائی کو گالی دے نا اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو چھوٹے کا ضمیر خود ہی ملامت کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی. میرے بچوں یہ زندہ تاریخ ہے. جب ہمیں اس ملک میں کافر کہا گیا، جواب میں کسی شیعہ عالم نے، ذاکر نے، ہمارے مجتہدین تک نے، کسی نے جواب میں کسی اسلامی بھائی کو کافر نہیں کہا. جب ہم چپ رہے نا تو ان کے بچوں نے کہا ڈیڈی یہ شیعہ کافر کیسے ہیں؟ بچے ہمارے کلاس فیلو ہیں شیعہ، اسکول سے لے کے یونیورسٹیوں تک ہمارے ساتھ ہیں، یہ اللہ نبی کو تو مانتے ہیں، تو یہ کافر کیسے بن گئے؟ تب ان قبلوں نے کہا بیٹا آپ نہیں سمجھتے ہو، یہ اللہ نبی کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے. اور صحابہ کو نہ ماننے سے اگر بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ اور وقت تمام ہو گیا، وہ کوئی فیصلہ تو کر لو. جی بہت شکریہ بھائی، وگرنہ اگر سمجھتے رہے جی جو بھی صحابہ کی توہین کرے گا اسے جی اب عمر قید ہوگی، اسے جی جناب اس کی ضمانت نہیں ہوگی، نان بیلیبل قانون بن جائے گا جو صحابہ کی توہین کرے گا. اور پہلے تو ہمیں اس قانون پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پہلے آپ صحابی کی وضاحت کریں. ہمیں آپ کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، آپ کو صحابی کی وضاحت کرنا پڑے گی. اگر تو صحابیت کے پردے میں یزید کی فیملی کو بچانا چاہ رہا ہے پھر ہم قبول نہیں کریں. مجھے تائید چاہیے، مجھے تائید چاہیے. سرکار آپ اگر چلو اسی قانون پہ ڈٹ جاؤ، لیکن میری ان مولویوں سے اپیل ہے کہ یار آپ کی مٹھائیاں ادھوری رہ جاتی ہیں. آپ کو پنجاب میں بھی تجربہ ہو چکا ہے لیکن آپ باز نہیں آتے، کوئی نہ کوئی فائل اٹھائے پھرتے ہیں کہ جی بس جو صحابہ کی توہین کرے اور پھر ادھی رات لڑائی لڑتے ہیں اٹھ کے علی صحابی ہے جی، صحابی ہے جی، اہل بیت نہیں ہے، تیرے سودے ہمیں منظور ہے. علی صحابی ہے نا، اور جو صحابی کی توہین کرے اسے عمر قید ہونی چاہیے. تو جو پہلے کی توہین کرے دوسرے کی کرے اسے عمر قید دیتے ہو، اور جو چوتھے صحابی سے 72 جنگیں لڑتا رہا ہو وہ رضی اللہ کیسے بن رہا ہے؟ بولے میرے ساتھ آپ سہمت فرمائیں. جی مہربانی سر، مالک آپ کا بھلا کرے. مہربانی سر، مہربانی سر، بات میں کلوز کر رہا ہوں. علی نقی شاہ جی کو ٹائم دے. گزارش میری صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت سیکھے نا تو اگر دستخط صدر کے نہیں بھی نہ ہوئے اور آپ واقعی صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو تو پھر ہم شیعہ تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ صحابہ کی عزت نا ضیاء الحق کے دور سے لے کے عمران خان تک، سوری ضیاء الحق سے لے کے عمران الحق تک، ادھا مجمع پی ٹی آئی زندہ باد، ضیاء الحق بھی تیرے اسکولوں اور کالجوں کے سلیبس میں سے علی کو نہیں نکال سکا تھا. لیکن پچھلے دور حکومت میں جنگ احد لکھی ہوئی ہے، علی کا کردار اس سے نکال دیا گیا. خان صاحب نے وعدہ تو کیا کہ اگر دوبارہ مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ یہ شکوے دور کروں گا. چلے ٹھیک ہے، ہم تلخی اور رنجشوں میں وقت گزارنے والے نہیں ہیں،
لیکن خان صاحب آپ نے دہشت گرد مولویوں کو راضی کیا تھا کہ اسلام سے علی کو مائنس کر دو. علی کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو جاتے ہیں. اور ہم شیعہ کمزور ہوں گے، ہمارے مرشد کمزور نہیں ہے. میری موجودہ نگران حکومت سے بھی اپیل ہے، ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی کہا، ہمارے قائدین سے ان کے وعدے بھی ہیں کہ سلیبس میں دوبارہ اہل بیت کو لایا جائے گا، وگرنہ پہلے سلیبس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میر انیس کے مرثیے کربلا بھی پڑھائی جاتی تھی. اب اس سلیبس میں جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں احد ہے، علی نہیں ہے، بدر ہے، علی نہیں ہے، خیبر ہے، علی نہیں ہے، خندق ہے. اگر تو سلیبس سے علی اور اہل بیت کو نکالے گا پھر ہماری مجبوری ہے، ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں مجلسوں میں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ احد کے میدان میں محمد کے مقابلے پہ گانے گانے والی اماں کس کی تھی. مہربانی صاحب، کوئی شیعہ صحابہ کرام کا دشمن نہیں ہے، چھوڑ دو دو نمبریاں. اور ایک بات میرا خیال ہے مجھے کلیئر کرنا ضروری ہے، لائیو نہ چل رہی ہوتی میں یہیں پہ روک دیتا. کلیئر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ توہین صحابہ کے یہ ایشو کھڑے کرنے والے یا رسول اللہ کو شرک سمجھتے ہیں. او بریلوی اہل سنت بھائیو، یہ اہل سنت کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ 12 میلاد کے منکر ہیں، یہ رسول اللہ کے روضے کی جالی چومنا گناہ سمجھتے ہیں، اور نام اہل سنت کا سادہ بندے یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی اہل سنت مطالبے کر رہے ہیں. وہ اہل سنت تو 22 رجب کے کنڈے پکانے والے ہیں. اور شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیوں جو دونوں عاشق رسول ہیں. یہ یا رسول اللہ کے مخالف ہیں. اہل سنت کا نام سہولت سے تمہیں کو سبحان اللہ کریا کریا. جی اچھا، اوہو مہربانی بیٹا، بس بات ختم ہو گئی. آپ گواہی دیں گے. چنیوٹ میں 10 محرم کے نقی پیر آپ بھی جاتے ہیں مجالس کے لیے، سب سے بڑے تعزیے کے جلوس لیسنس تھا اہل سنت. ملتان کے تعزیے اٹھانے والے اہل سنت. شیعوں کی طرح یہ نیازیں اہل سنتی گھروں میں پکاتے تھے. ہمیں کچھ سال ہوئے جب سے یہ تیسرا قبیلہ ان ایکشن ہوا ہے. رجب کا چاند شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں، رجب کا چاند چڑھ گیا ہے، 22 رجب کے کنڈے نہ کھانا نہ پکانا، کیونکہ یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں اور جس کے جینے کی ہمیں خوشی نہیں تھی. میرا خیال ہے آپ میری بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہے یار. بات مہربانی سر وقت تمام ہو رہا ہے. یہ قطعاً اہل سنت کے نمائندہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ مشترکہ ایشو بنا کے بیٹھے ہوئے اور سنی بھائیوں کو ساتھ لگانا چاہتے ہیں، میری اہل سنت بھائیوں سے، اصلی سنیوں سے میری اپیل ہے کہ تواڈے جو کچھ بندے پہ سمجھتے ہیں شیعوں کے ماتمی جلوس رک جائیں گے. صرف ماتم نہیں رکنا، تیری قوالیاں بھی نہیں رہنی. تمہیں اندازہ نہیں ہے یار، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے امن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں جی شیعہ جانے احتجاج جانے. میں تیری نسلوں کو باخبر کر رہا ہوں، ہم نے صحابہ کے نام پہ ڈرامے نہیں کیے، لیکن عزت شیعوں جتنی صحابہ کی کاری کوئی نہیں سکا.
ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، لیکن عزت شیعہ جتنی صحابیوں کی کس نے کرنی ہے؟ ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ یہ تھوڑی عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیا کہنے آپ جیے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، یہ عزت ہے۔ بابا جی ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ جی میرا بیسیکلی گجرانوالہ علاقہ ہے، بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے۔ ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ سادہ ہجرت ہوئے، پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے پنڈی جا کے نقوی صاحب آ رہے خدا دا۔ تو مہربانی سر تو بات مطلب جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، بات مجھے وہاں پہ نا جب یہ ضیاء والے دور میں صحابہ کبار والے ایشو وغیرہ کھڑے ہوئے تو میں صوبائی امن کمیٹی کا تب رکن تھا، صوبے کے اجلاسوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ زیادہ دیر میں نہیں رہ سکا کیونکہ مسافرت کی زندگی ہے اور ہر اجلاس میں بندہ جا بھی نہیں سکتا، لیکن کچھ عرصہ میں وہاں پہ رہا۔ تو اس وجہ سے پھر جو علاقے کے معاملات مذہبی ہوتے تھے تو وہ ڈی پی او شی پی او میٹنگ میں کہتے تھے جی آپ ٹائم دیں۔ وہ ایک ہمارے بالکل قریب جی میں ساڑھا کلا گھر ہے نا جی قلعہ میاں سے، یہ بڑا ساڑھا پنڈ نصیباں ہے، اتوں دے قریشی بھی اہل حدیث نے، ہاں واقعی۔ تو ہمارے بالکل کیا کہنے آپ چاہیے سر، ہمارے بالکل ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ بھی ایک آدھا گھر ہے اور جناب وہ تھانے مسئلہ وہ مجلس کروانا چاہتے تھے، تو جناب وہ مولوی کھلو گیا، بس آگے ہم صحابہ کے مرید ہیں، لڑائی ہوئے گی، مجلس نہیں ہوئے۔ اچھا جو انتظامیہ ہے نا میرے بچوں میں ماشاءاللہ پولیس میں آپ کی بھی ہمارے یہاں کے انتظامیہ بیچاری گھبراتی ہے کہ ہمیں مولوی مصیبت کھڑی کر دیں گے، تو مولوی یہ کمزوری سمجھ کے لہذا جب کوئی ایس ایچ او ڈی پی او سی پی او کی میٹنگ لڑائی ہوئے گی وہ گھبرا جاتے۔ میں نے تب کہا تھا مولانا آپ ڈبل چل رہے ہیں، اگر آپ صحابہ کو مانتے تو لڑائی کی بات نہ کریں، صحابہ تو خود لڑائیوں سے احتیاط کرتے تھے، وہ صحابہ امن کی بات کرتے تھے، آپ لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور میں بالکل بات مجھے کلوز کرنا ہے وگرنہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ہمارے جتنی عزت صحابیوں کی کس نے کرنی ہے؟ شیعہ میں نے پہلے بھی کہا دوہرا رہا ہوں، مر جائے گا شیعہ، کلہ شیعہ موت گلے لگا سکتا ہے، لیکن یزید کو رضی اللہ۔ تو کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو یار واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کبھی پوچھو تو صحیح۔ ہم گزارش کریں آپ کی بارگاہ میں تاکہ یہ توہین صحابہ والا رولا کلیئر ہو جائے، کبھی پوچھو تو صحیح۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، وضاحت میں نے نہیں کرنی۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ بابا جی مشکل ترین دور میں ہمیں میسج کنوے کرنے تے سانو بائی پاس تو لنگن دیا کرو تے بغیر وضاحت کے بھی کچھ سمجھ لیا کرو۔ ایسے تو انہوں بھی سواد ہو دو ہی ہوندہ جدو مولوی تھے ایف آئی آر ہو پھر نعرے مارن گے شیر ہے ساڑھا تے طریقہ ذاکر مولوی کل ہی پگت دیں۔ اس باریکی پہ آ جاؤ، شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بیٹا میں وضاحت کر رہا ہوں کیوں نہیں کہتے، بات اتنی مشکل ہے۔ کاظمی سادات قرب و جوار کے چہرے، ہو سکتے مجمع میں 10 بندے سمجھے 20 سمجھے، یہ سارا مجمع ہی سمجھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی دھیان نہ دے، بات ہی گہری ہے، فوراً ذہن قبول ہی نہ کرے،
لیکن میں میٹر آپ کو دے رہا ہوں کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ پوچھو ہم سے. اور ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں، میں نے پہلے کہا تھا کون اللہ جانے کون سمجھتا ہے. اور جو تیرا اسلامی مولوی، جو تیرے مولانا مسجد میں بیٹھ کے صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے، 7ویں دن وہی مولوی انہی مسلمانوں میں کہہ رہے حضرت یزید رضی اللہ. اوہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. وگرنہ تیری نسلیں سوچیں گی کہ اگر یزید رضی اللہ ہے تو رضی اللہ شاید ایک بات خدا کی قسم، میری قوم کے دانا سوبر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور باخبر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قبلے قابل پتہ کیا بچوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں جی، صفائیاں دے رہے ہیں جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. تخت پہ بیٹھا تھا جی، تخت پہ تو بیٹھا تھا. تو یزید کو اس لیے بچا رہے ہو کہ وہ آزاد امیدوار نہیں تھا. کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. آپ جیئے. ایک بات میں بالکل آخر پہ اعلان کر رہا ہوں، یہ طلبہ و طالبات کو یونیورسٹیوں تک میں سمجھاتے پھر رہے کہ جی یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا. یہ ہماری ضد میں یزید کا دفاع کر رہے ہیں. اصل میں ہماری مجبوری ہے کہ مذہب آل محمد کا یہ جو ممبر ہے نا، میری جان اب اس ممبر کی تہذیب سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم ہر وضاحت کر نہیں سکتے، مجبوری ہے ہماری، ہم کھل کے بیان نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ پور میں فکر ضائع نہیں جاتے. اللہ کرے بات پھر گہری ہے. میں قربانی دینے لگا ہوں، اتحاد کی خاطر ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور آج میں پھر قربانی دے رہا ہوں. یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. ہائے 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 ہائے، اوہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جاؤ اپنے ان دانشوروں سے پوچھو کہ صحابیوں کے گھروں کو اپنی فوجوں پہ حلال کرنے والا کون تھا؟ مسجد نبوی میں مسلح برباد کر کے گھوڑے فوج کے بندھوانے والا کون تھا؟ میری ان صحابہ کبار کے ان نئے نئے دعوے داروں سے اپیل ہے کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو میں آج اللہ پور سیداں کی 10 سفر کی مجلس میں فیصلہ کن بات کر کے میں بھائی پیر صاحب کو ممبر دینے لگا ہوں. آپ چاہتے ہو نا صحابہ کی عزت کی جائے تو پھر ڈانگ چھوٹے سے تھوڑی ہونی ہے. آپ کو ذہنوں سے کام لینا پڑے گا، اور طریقہ بھی ہم شیعہ بتا رہے ہیں جنہیں تو دشمن صحابہ کا سمجھتے، جنہیں تو مخالف صحابہ کا سمجھتے. تو نے اپنے بچوں کو جذباتی ہمیشہ کیا ہے، اور تجھے پتا نہیں کہ تیرے بچوں نے تیرے مذہب کا نقصان کتنا کیا. میری قوم کے ماتمی عاشور گزرے، 40 قریب ہے، کروڑوں کی تعداد میں میری قوم کے ماتمی سڑکوں پہ رہتے ہیں. تے کیلے آندے ریڑی والے نوں بھی خطرہ نہیں ہوندا. اپنے بچوں کو کیا تہذیب سکھا رہے ہو؟ اور مقصد تمہارا صحابیوں کی عزت کروانے نا. طریقہ میں بتا رہا ہوں، ہون میں صحابیوں کی عزت کا طریقہ بتا رہا ہوں. تسی جے چپ ہو گئے تو پھر غلط فہمی ہو جائے. کہیں گے جی کلے شاہ اور ہی کہہ رہے سن. مجمع تو یکدم چپ کر گیا.
سارا مجمع میرے ساتھ ہے. صحابہ کی اگر عزت کروانا چاہتے ہو، صحابہ کی، منٹ دو شاہ جی سے میں مانگ لوں گا خیرات میں، لیکن جب تک آپ نے چپ رہنا ہے میں بھی تو انو ایتھی رکھنا ہے. اور صحابہ کی اگر عزت کروانا چاہتے ہو، صحابہ کی اگر عزت کروانا چاہتے ہو تو محمد کی عزت کرنا سیکھو. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر نبی کا ہے. باخبر چہرے، مجھے مسلکوں سے غرض نہیں ہے، میں شیعہ سنی کی نفرت کا قائل ہی نہیں ہوں. جو مسلک الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں، مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھڑ جانے. صحابہ کی عزت کروانی ہے تو نبی کی عزت. بات ختم ہو گئی. زندہ چہرے میرے سامنے ہو، سیلوٹ مار رہا ہوں میں ماتمیوں کی عظمت کو. گفتگو سر کلوز ہو گئی. میرے سامنے مختلف پنڈ اور پنڈوں کی نمائندگی بیٹھی ہوئی. آپ نے پیر صاحب، آپ نے کہیں کوئی بندہ مسلمان دیکھا ہو جڑا نارنگ چوک چ کھلو کے آکھے میں حضرت ابو بکر جیسا ہوں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہم تو ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. لیکن جو صحابہ کبار کو بہت زیادہ مانتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کوئی ایسا؟ نہیں تو ہمیں دکھاؤ یار کسی فرقے کا مسلمان یہ کہے کہ میں صحابی رسول حضرت ابو بکر جیسا. نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کوئی کہے بھی مولوی کھا نہ جائے، پھر مولوی کہتے ہو کتھے ایسی، کتھے ہو؟ کوئی حضرت ابو بکر جیسا نہیں بننے کو تیار. جی نہیں توبہ جی، ہم گناہگار ہیں. میں آپ کو ہر ضلع میں میرا خیال ہے 50 بندے دکھا سکتا ہوں جو کہتے ہیں محمد ساڑھے ورگ ہے. اور تو نوکروں جیسا تو ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کے ایشو روک لو. تمہاری نیت اگر ٹھیک ہے تو میں ریاض رضوی فکرے کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کی توہین کا سوچے بھی نہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو چالاکیاں چھوڑنا پڑیں گی. آپ صحابہ کو ہم سے زیادہ مانتے ہیں نا، لیکن آپ اگر زیادہ مانتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکو، کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. مہربانی سر، آپ جی یہ کیپ مجھے دے.